انصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی قدر معزز سامعین کرام، پروردگار جل مجدہ الکریم نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ التوبہ 10ویں سپارے کی سورۃ التوبہ کے اس رکوع کی اس آیت میں ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، یعنی میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھو میرے محبوب تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہے، میں آپ خود پروردگار میں ان کا اپنے محبوب کا مددگار ہوں. لیکن یہ جو مولا جب تو خود مددگار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری شان ہے، تو ہم سے کہلواتا ہے کہ ہم یہ کہیں مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تو ایسا ہے کہ سب کی تو مدد کرے، تو مدد کرنے والا ہے، اور تو کہتا ہے میں اپنے محبوب کا خود مددگار ہوں، تو پھر یہ ایمان والوں سے کیا تقاضا کر رہا ہے کہ مدد کرو میرے محبوب کی. لیکن یاد رکھنا اگر تم نے نہ مدد کی میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یاد رکھو میرے محبوب تمہاری مدد کے محتاج نہیں. پھر ماجرا کیا ہے مولا، حکمت کیا ہے؟ تیرے محبوب کو حاجت نہیں ہے، تیرے محبوب کو یہ حاجت نہیں ہے کہ تیرے محبوب کی مدد کرے، تو خود مددگار ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر تو ایمان والوں کو یہ مدد کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اسی سے مسئلہ یہ کلیئر ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ اہل ایمان ان سے اللہ کی بخشی ہوئی جو طاقت اور قوت اور استطاعت ہے تو اس کے مطابق اس کے تحت ان سے بھی کسی نیکی کے کام میں مدد لے لینا، دین کے حوالے سے مدد لے لینا، یہ کفر اور شرک نہیں ہے، یہ سنت الہیہ ہے، جس سے ہم عرض کرتے نہیں ایاک نستعین، اس پروردگار کی سنت ہے، اس پروردگار کا طریقہ ہے. وہ پروردگار جل مجدہ وہ حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب کی مدد کرو، اور ارشاد فرمایا کہ لیکن یہ نہ سمجھنا یہ جو تمہاری مدد ہوگی نا، تم مدد کرو گے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تمہاری خدمت ہوگی، یہ تمہارا شرف ہوگا، یہ تمہاری عقیدت ہوگی، یہ تمہاری محبت ہوگی، یہ عند اللہ تمہارے درجات کے بلند ہونے کا یہ ذریعہ بنے گا، اور رب عز و جل کی خوشنودی وہ تمہیں میسر آئے گی. یعنی تمہیں جو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے میں حکم دے رہا ہوں کہ میرے محبوب کی مدد کرو، تو اصل میں تمہارا دامن اپنی رحمتوں سے بھرنے کے لیے تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تمہارا بھلا ہو جائے گا، تمہارا اپنا فائدہ ہو جائے گا، تمہیں میں موقع دے رہا ہوں. جیسے نیکی کا کام ہوتا ہے، اب نیکی کا کام ہے سبحان اللہ، اب کوئی شخص بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ہماری مسجد ہے الحمدللہ یہ کھلا ایک بیان ثبوت ہے یہ اس کے اندر، اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی. اچھا اب ایک بندہ وہ کر رہا ہو نا اپنے چاہیے، وہ کر رہا ہو بہت زیادہ جی، تو اب اس کا یہ نہیں مطلب دوسروں کو روکا جائے، ہاں بھائی تو جو 5 روپے یا 10 روپے مدد کر سکتا ہے یا 100 روپے یا 1000 روپے، تیری مدد کی اب ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرما بندہ جو ہے اس کو اللہ نے اس کو بہت دیا ہے،
وہ کر رہا ہے اللہ کے دین کی وہ خدمت اور اس کی مدد کر رہا ہے؟ نہیں، یہ چیز نہیں، بلکہ اس میں یہ ہمارے لیے یہ سبق ہے. خاموشی بھائی اختیار کریں، کوئی ادھر بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں. تو رب ذوالجلال کو فرماتا ہے کہ ہر ایک کو موقع وہ ملنا چاہیے دین کی خدمت کا اور دین کی نصرت کا. پتہ چلا رب کو یہ محبوب ہے، رب ذوالجلال کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے نیکوکار اور اہل ایمان وہ اللہ کے دین کی اور جو دین کا جو سرچشمہ ہے آقا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر، تو حضور کی اور حضور کے لائق ہوئے دین کی مدد کی جائے. یہ اللہ کو محبوب ہے، اور اس لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ کرو مدد، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میری مدد کی یہ دین محتاج ہے، اگر میں نے ہاتھ کھینچ لیا نا پیچھے تو یہ کام رک جائے گا. اللہ کے کام رکتے نہیں، اللہ کے کام رکتے نہیں ہیں. اللہ عز و جل اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اگر ہاتھ کھینچو نہ گے پیچھے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، میں خود مددگار ہوں. الا تنصروا فقد نصره اللہ. اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ عز و جل نے یقیناً اپنے محبوب کی اس وقت بھی مدد کی. کس وقت؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب مکے کے کافروں نے اس شہر مکہ سے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پہ مجبور کر دیا. آپ کو حضور کو یہاں مکہ میں رہنے نہیں دیا، حضور کا مسکن تھا، حضور کا مولد تھا، آپ سرکار کی پیدائش تھی، حضور یہیں پہ سرکار کی ساری حیات طیبہ، حضور کے آبائی یہ شہر تھا. تو اس شہر میں انہوں نے جب ٹکنے نہیں دیا اور انہوں نے حالات ایسا پیدا کیے کہ رب عز و جل نے اذن دیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیں اور شہر مکہ سے چل کر آپ مدینے کی دھرتی آپ کی پیاسی ہے اس کو جا کر آپ. تو اللہ فرماتا ہے جب وہ منظر تھا نا ہجرت کا، جب آپ ترک وطن کر رہے تھے، مکہ مکرمہ سے جب نکل رہے تھے، تو جب کافروں نے آپ کو نکالا تھا اس وقت ثانی اثنین، اے محبوب دو میں سے دوسرے وہ آپ تھے. یعنی کون؟ بس آپ کے ساتھ ایک ہی تھے اور ایک وہ خود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ کے ساتھ اور تھے، تو کون؟ دو تھے، دو ہستیاں تھیں اثنین. اور اللہ فرماتے ہیں ان دو میں سے یہ نہیں ہے کہ اے محبوب تیرے علاوہ دو تھے، نہیں، اے محبوب ان دو میں سے ایک تو تھا، ثانی اثنین. تو اس حالت میں کہ جبکہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور دو میں سے دوسرے تھے، یعنی ایک تھے دو میں سے، تو کون بس حضور کے ساتھ خدمت گار وہ صرف ایک ہی نفس تھا، ایک ہی ہستی تھی. اور مکہ میں وہ طوفان مخالفت کا وہ اٹھا ہوا تھا اور وہ دشمن تھے، چاروں طرف نرغے میں لیا ہوا تھا اور انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا. اور پہاڑ کی اس کوہ میں اس جبل سور کے اوپر جب محبوب کریم ایک کے ساتھ حضور وہاں پہ جلوہ گر ہوئے تو اس وقت اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کی مدد کی. فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس وقت اپنے محبوب کی مدد کی جس وقت مکے کے کافروں نے حضور علیہ السلام کو نکلنے پہ مجبور کیا، شہر مکہ سے نکالا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح اس ہجرت کے رات جب آپ نے جب ایک موڑ کاٹا نا تو پیچھے پلٹ کے مکہ کے شہر مکہ کے در و دیوار کو دیکھا. حضور نے پلٹ کر شہر مکہ کے در و دیوار کو دیکھا تو حضور پاک آپ کی وہ فطری محبت وہ شہر مکہ سے اپنے وہ آبائی مسکن سے حضور نے پلٹ کے دیکھا اس مکہ کے شہر اس در و دیوار کو. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر اس سے کچھ باتیں کرنے لگے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شہر کو، شہر مکہ کو مخاطب کر کے کہ ما احبک، کہ اے شہر مکرم مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، تو مجھے کتنا پسند ہے، تو اس سے مجھے کتنی محبت ہے. اور فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے تجھ سے نہ نکالتے اور حالات ایسے نہ پیدا کرتے ما خرجت منکا، تو میں کبھی تجھ سے نکل کر نہ جاتا، میں تجھ سے کبھی نکل کر نہ جاتا اگر یہ میری قوم یہ مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی. اور پھر
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے عرض کی اللہ عز و جل کی پاک بارگاہ میں، اللہم ان اخرجتنی من احب البقاع الی، اللہم ان اخرجتنی من احب البقاع الی فاسکنی فی احب البقاع الیک۔ یا اللہ، اگر اب تو نے مجھے پوری روئے زمین میں سے جو سب سے زیادہ محبوب خطہ تھا، جو سب سے زیادہ محبوب قطع اراضی تھا، اس سے اگر تو نے مجھے نکلنے کا اب حکم دیا ہے نا، تو لے مولا پھر مجھے اس شہر میں بسا جو تجھے پوری روئے زمین میں سے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یا اللہ، مکہ مجھے سب سے محبوب تھا، یہ میرا مولد ہے، یہ میرا مسکن ہے، یا اللہ اس سے مجھے فطری محبت ہے، شہر مکہ سے اور دنیا بھر کے زمانے بھر کے تمام شہروں سے یہ مجھے محبوب تر تھا، لیکن مولا تیرے اذن سے میں مکہ کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، تو مولا یہ شہر جو مجھے دنیا بھر کے شہروں میں سے سب سے زیادہ محبوب شہر ہے، مجھے سب سے پیارا ہے، اگر تو اس سے مجھے نکال رہا ہے نا، تو اب مجھے ایسے شہر میں جا لا بسا کہ جو تجھے تیری نظر میں پوری دنیا کے تمام شہروں سے تجھے زیادہ محبوب ہو۔ اور اللہ نے پھر اپنے محبوب کے لیے جس شہر کا رب نے انتخاب کیا وہ مدینہ ہے، وہ مدینہ طیبہ ہے، مدینہ سکینہ ہے۔ تو یہ آپ سرکار ایک تھے اور ایک حضور کے ساتھ تھے ساتھی، بس کل دو نفوس ہیں، تو ان دو نفوس میں سے دوسرا، اچھا اب دیکھیے ویسے دیکھا جائے تو یہاں پر شاید ظاہری ترتیب وہ ہم جیسے جو کم فہم ہیں تو ان کی نظر میں وہ یوں بنتی ہے کہ یوں آتا اذ اخرجہ الذین کفروا اول اثنین، کہ جس وقت محبوب پاک کو کافروں نے نکالا تو دو میں سے پہلے آپ تھے، نمبر ایک تو حضور ہے نا، پہلے آپ تھے، دوسرا وہ جو آپ کا ساتھی ہے، لیکن حضور کی بات ہو رہی ہے تو ان دو میں سے ولیت تو حضور کی ہے، تو پہلے فرسٹ نمبر پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہاں پہ اول اثنین ہوتا، لیکن اول اثنین کہنے کے بجائے رب عز و جل اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے ثانی اثنین، اے محبوب ان دو میں سے دوسرے آپ تھے، ان دو میں سے دوسرے آپ تھے۔ مولا پہلا کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق۔ عرض کی مولا یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ حضور اصل ہیں، کون کائنات کی اصل ہے؟ جو حضور کے ساتھی ہیں وہ حضور کے فیض یافتہ ہیں، وہ حضور کے مستفیض ہیں، آپ سرکار کا فیض ہے، اور حضور علیہ السلام کی ہی وہ جو وجود مبارک کی کرن ہے وہ ان پہ پڑی اور ان کو اس صدق کے رنگ میں وہ رنگ دیا، اور ان کے جو مرتبے اور مقام ہے وہ حضور کی بدولت ہیں۔ تو مولا اپنے محبوب کو تو یہاں فرما رہا ہے ثانی اثنین کہ محبوب دو میں سے دوسرے تھے، اور پہلے کون؟ فرمایا وہ جو ان کے ساتھی ہیں ابو بکر صدیق، اور محبوب کو کہا جا رہا ہے دوسرا۔ اچھا اب ساتھ ہی اس کے لگے تو سنیے، صحیح مسلم کی حدیث اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب غار میں گئے نا، غار میں تو بعد میں کافر جو ہے وہ پیچھے سے انہوں نے اعلان کر دیا جو ان دونوں میں سے کسی کو زندہ گرفتار کرا دے یا کسی کو شہید کر دے، ان دو میں سے اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اور کئی اس لالچ کے اندر بھی نکل پڑے، اور بڑے بڑے جو کھڑپائیں تھے ان کافروں کے وہ نکلے پیچھے، انہوں نے کہا کہ کہیں جانے نہ دو، ابھی قریب ہی ہوں گے، ان کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ وہ تلاش کرتے کرتے وہ اسی پہاڑ کے اوپر چلے آئے، جبل ثور کے اوپر، اور جنہوں نے اس کی وہاں کی زیارت کی ہے نا اس مقام کی، تو جہاں وہ غار ثور ہے اس کے ساتھ ہی ایک اوپر چوٹی ہے اس غار ثور کی، وہاں پر بھی ایک وہ غار سی بنی ہوئی ہے، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہے، نہیں، حدیث پاک میں جو بتایا گیا ہے وہ جو نیچے ذرا تھوڑی وہ غار ہے، اس غار کے اندر حضور علیہ السلام اپنے صدیق اکبر کو لیے ہوئے حضور یہاں تھے۔ اب صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب دیکھا نا کہ مکہ کے کافر وہ پیچھا کرتے کرتے وہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھ آئے ہیں، اور وہ اوپر جو چوٹی ہے اس چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر وہ بائیں دائیں وہ ادھر ادھر کو نظر دوڑائے، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن نیچے جس غار میں حضور جلوہ گر تھے
ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ، تو اس غار کا محل وقوع ایسا ہے اور اس کی بناوٹ ایسی کہ جناب ابو بکر صدیق فکر مند ہوئے، جب کافروں کو دیکھا یہاں تک پہنچا ہے تو اب فکر مند ہوئے، کیونکہ نیچے سامنے دیکھ رہے تھے کہ وہ ادھر ادھر منہ اٹھائے، وہ تلاش کر رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق کے دل میں فکر مندی پیدا ہوئی حضور کے لیے، لہذا آقا حضور سے ہی وہ دکھڑا وہ سنایا اور عرض کی یا رسول اللہ، سنیے حدیث کے لفظ ہے، ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لو ابصر احدهم الى قدميه لابصرنا، یا رسول اللہ یہ جو کھڑے ہوئے ادھر ادھر تک رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مکے کے کافر کھڑے ہوئے، محلے وقوع ہمارا ایسا ہے کہ آقا اگر ان لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا نا تو سامنے ہم نظر آ جائیں گے، یعنی وہ چونکہ وہ بلندی پہ کھڑے تھے تو لہذا درمیان میں کوئی حجاب نہیں، تو ادھر ادھر وہ تاک رہے جھانک رہے تھے اور دور دور وہ دیکھ رہے تھے، تو ابو بکر صدیق عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی شخص کی نظر اس کے اپنے ہی قدموں کی طرف پڑ گئی نا تو سامنے ہم نظر آئیں گے، لا ابصرنا۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ آپ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، اپنے صاحب سے حضور نے کہا، ارشاد فرمایا کہ لا تحزن، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ارشاد فرمایا ما ظنک، مجھے یہ بتا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ ان دو کے بارے تیرا کیا گمان ہے کہ کوئی ان کا بال بیکا بھی کر سکتا ہے؟ ان دو کے بارے تیرا کیا خیال ہے جن دو کے ساتھ تیسرا ساتھی خود اللہ ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا بکر ما ظنک، کیا ہے خیال تمہارا باثنین، ایسے دو کے بارے میں اللہ ثالثہما کہ جن کا تیسرا خود اللہ ہے، ایک تو ہے ابو بکر، ایک میں ہوں، ایک ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ اب دیکھیے بظاہر ابو بکر صدیق نکلے ہیں حضور کی حفاظت کے لیے، ابو بکر صدیق نکلے ہیں حضور کی خدمت کے لیے، لیکن یہ کیسی کریم بارگاہ ہے کہ جو حضور کی خدمت پہ آ جاتا ہے تو پھر نبی ہر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول وہ ان کے محافظ ہو جایا کرتے ہیں، اور یہی وجہ رب عز و جل نے اس لیے اس ترتیب کو ذکر کیا، ارشاد فرمایا کہ وہ دو تھے اور دو میں سے دوسرے میرے محبوب تھے، اور محبوب پاک کی اس حدیث کے مطابق گویا رب کہتا ہے کہ تیسرا میں تھا، تیسرا میں، گویا مانا یہ ہوا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے آقا و مولا نے یہ عقیدہ حضور نے رکھا کہ ابو بکر تو ہے میں ہوں، ہم دو ہیں، ہمارے دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، تو اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں فکر کس بات کی؟ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میرے محبوب دو میں سے دوسرے تھے، یعنی معنی یہ ہے ابو بکر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تیرے ساتھ میرے محبوب ہیں، میرے محبوب کریم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جس کے ساتھ حضور ہو اس کو کس کی فکر ہو ہے؟ ثانیت نے۔ لیکن اب دیکھیے اللہ کو حدیث میں کہا گیا ہے ثالث، تیسرا، اور قرآن کہہ رہا ہے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانی، یہ دوسرے، یہ کمال ابو بکر صدیق کی اولیت کو دیکھو، ان کی اولیت کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، ان کی اولیت کو حدیث بھی بیان کرتی ہے، کس طرح اسلام لانے میں اول جناب ابو بکر صدیق، بدر میں اول، غار میں اول، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خدمت گزار سفر میں اول، حضر میں اول، دین اسلام کی خطیر اس کی خدمت کے اندر اول ہیں، جہاں دیکھو وہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات سے اولیت کے جلوے وہ آشکار ہو رہے ہیں، اول، دوسرے محبوب، دو میں سے دوسرے محبوب۔ سوال وہی پیدا ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ کھڑا ہے کہ حضور تو اصل ہے، حضور سے تو بات شروع ہوتی ہے، کہانی شروع ہی حضور سے ہوتی ہے، حضور اول ہے،
تو پھر ابو بکر تو دوسرے ہوئے نا، یہ اول تو حضور ہیں، لیکن قرآن کریم یہاں ثانی یا سنین کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ دو تھے اور ان دو میں سے دوسرے حضور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ عز و جل گویا فرماتا ہے آگے بھی تو میری سنو نا، اس سے اگلا جملہ ہے اذ ہما فی الغار، ہما ضمیر تثنیہ کی جو ان دو کی طرف لوٹتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ان دو میں سے دوسرے میرے محبوب تھے، کس وقت؟ فرمایا جس وقت یہ دو غار میں تھے۔ یہ دو جب غار میں تھے تو دوسرے میرے محبوب تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس غار میں جب رات کے وقت جب پہنچے تو حضور آگے تھے، جناب ابو بکر صدیق پیچھے تھے، کبھی حضور کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کبھی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سعادت اور یہ شرف پاتے چلے جا رہے ہیں۔ بالآخر اس پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے جب اس مقام پہ آئے جہاں پہ کچھ دیر دنوں کے لیے بسیرا کرنا تھا، 3 دن جہاں مستقر بنانا تھا جس کو، اس غار جو آج غار ثور کے نام پہ مشہور ہے، تو رات کی تاریکی تھی، آدھی رات کا اندھیرا تھا، اور وہاں پہ نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے، اتنی بلندی پر، اور نہ کوئی رستہ ہے وہاں جانے کے، اور تو وہاں پر وہ غار کے اندر جب داخل ہونے کا مرحلہ آیا، تاریکی رات کے اندھیرے میں، اس بیابان ایک غار، اس کے اندر جو آبادی سے کوسوں دور ہے، اس کے اندر داخلے کا جب مرحلہ آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، لیکن جناب ابو بکر صدیق جب اس غار کے منہ پہ پہنچے تو عرض پیرا ہوئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ذرا رک جائیے، حضور ذرا ٹھہر جائیے، ذرا توقف فرمائیے، حتی ادخلا، حتیٰ کہ پہلے میں اس غار میں داخل ہوتا ہوں، پہلے اس غار میں جاتا ہوں، اس اندھیری غار کے اندر، آدھی رات کے وقت اس ویران غار کے اندر پہلے میں جاتا ہوں، تاکہ کوئی موذی بھی وہ ایذا دے تو مجھے ایذا پہنچے، آپ تک میں ایسے کتنا پہنچنے دو۔ آقا پہلے میں جاتا ہوں، پہلے میں، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عرض کو پذیرائی بخشی، تو جناب ابو بکر صدیق پہلے غار میں داخل ہوئے، اندر جا کر اپنے ہاتھ سے ٹٹول کر گویا کہ جھاڑو لگایا، صفائی کی، اور پھر دیکھا ٹٹول کر جہاں کہیں وہ سوراخ تھے اس غار کے اندر بنے ہوئے، اور آپ اندازہ تو کریں ابو بکر صدیق کی اس جان اثاری کا، آقا حضور پہ فدا ہو جانے کا، ذرا تماشا تو دیکھو کہ آدھی رات اس ویران گھپ اندھیر اس غار کے اندر جا کر پھر ہاتھوں سے وہ ٹٹول رہے ہیں اس کی دیواروں کو، اور پھر جہاں وہ سوراخ کوئی موجود ہے تو اپنی چادر کو وہاں پھاڑ کر اس کو اس میں ٹھونس رہے ہیں، اور ان سوراخوں کو وہ بند کیے جا رہے ہیں، ایک کو بند کیا، دوسرے کو بند کیا، تیسرے کو بند کیا، حتیٰ کہ ایک سوراخ وہ نیچے تھا اور کپڑا وہ ختم ہو گیا۔ تو اب وہاں پہ کیا سوچا کیا کریں، اپنی ایڑی جو تھی، اپنی ایڑی وہ اس میں پھنسا دی، وہ اس غار کے اس سوراخ میں اپنی ایڑی پھنسا دی، اور جب تسلی ہو گئی نا اب کوئی سوراخ وہ نہیں، تو اب عرض کرتے ہیں ادخل یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب حضور آپ تشریف لائیے، حضور قدم رنجہ فرمائیے، حضور تشریف لائیے، قدم رنجہ فرمائیے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، حضور دوسرے نمبر پہ، آپ سرکار غار میں داخل ہوئے، قرآن نے اس کی منظر کشی کی کہ جس وقت یہ دو یہ غار میں تھے تو ترتیب یہ تھی، پہلے ابو بکر صدیق تھے اور پھر دوسرے نمبر پر میرے محبوب مصطفیٰ کریم تشریف لے گئے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ گویا اللہ کے محبوب نے زبان حال سے یہ ارشاد فرمایا تو ہوگا، اور رب کی رحمت بھی مسکرائی تو ہوگی، کیا ابو بکر آج غار کے اندر تو پہلے جا رہا ہے اور میں بعد میں جا رہا ہوں، لیکن دیکھنا مزار میں پہلے جاؤں گا تو پیچھے آئے گا، یہاں غار کے اندر یہ تو خدمت سر انجام دے رہا ہے اور سارے رستے کو صاف کر رہا ہے میرے لیے، اور فرمایا جب مزار کا مرحلہ آئے گا تو پہلے گنبد خضرا کے اندر میں تشریف لے جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر تم آؤ گے، یہاں غار کے اندر تم پہلے داخل ہوئے، تم نے جی آیا نو کہا، تم نے خوش آمدید
आमदीद कहा, तुमने मरहबा कहा, तुमने अहलन व सहलन कहा, तुमने इस्तकबाल किया है। फरमाया और मज़ार में मैं पहले जाऊंगा और हत्ता कि मैं वहाँ गुंबद खजरा के अंदर तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और मैं एक बात सिर्फ वो ये अर्ज किए देता हूँ, जनाब साहब सैयदना अबू बकर सिद्दीक आखिरी वक्त आया ना विसाल से कबल, तो आपने वसीयत फरमाई। आपने फरमाया कि जब मेरा विसाल हो जाए, मेरा जनाजा उठाओ, जब मुझे गुस्ल दिया जाए, तजहीज़ तकफीन को की जाए, तो उसके बाद जब तदफीन का मरहला आए, मेरे जनाजे को जब तुम उठाओ, तो फरमाया कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा पाक है उस दरवाजे पे मेरा जनाजा ले जाना, और दरवाजे पे जनाजा ले जाकर फिर सरकार की खिदमत में सलाम पेश करके यूं अर्ज करना, या रसूल अल्लाह हादा अबू बकरिन यस्तअज़िनुका, या रसूल अल्लाह ये आपके यार अबू बकर सिद्दीक वो हाज़िर खिदमत हैं और अंदर दाखिले के वो इजाज़त के तलबगार हैं। ये जनाब अबू बकर सिद्दीक ने वसीयत की, जिसे तफसीर कबीर के अंदर इमाम फखरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत और दीगर अकाबिरीन ने अपनी मुस्तनद किताबों के अंदर उन्होंने जिक्र किया। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने ये वसीयत की, यूं मेरे जनाजे को ले जाना मुस्तफ़ा करीम के दर दौलत पर, और कहा कि अगर अंदर से कोई इशारा मिले अंदर आने का, इजाज़त का इशारा पाओ तो फबिहा मुझे वहाँ दफन करना, लेकिन अगर कोई इजाज़त का इशारा ना पाओ तो फिर मुझे मुसलमानों का मदीना का जो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है मुझे वहाँ दफन कर देना। इससे जनाब अबू बकर सिद्दीक का अकीदा वाज़े होता है। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को 2 साल और रबीउल अव्वल, उसके बाद रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल उखरा, 2 साल और 3 महीने, बल्कि इससे भी कुछ ऊपर अय्याम, इतना वक्त हो चुका था हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल को। और अबू बकर सिद्दीक का जब विसाल होता है तो वसीयत कर रहे हैं मेरे जनाजे को उठाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक के दरवाजे पे ले जाना और अर्ज करना, या रसूल अल्लाह ये अबू बकर है यस्तअज़िनुका, ये आपसे अंदर आने की इजाज़त का तलबगार है। पता ये चला जनाब अबू बकर सिद्दीक का अकीदा वो है जो इस उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत का अकीदा है, क्या कि अल्लाह के महबूब वो विसाल के बाद आज भी हुजूर हयात है। सदक़ता या रसूल, हयातुन नबी ये हमारा ईमान है, हयातुन नबी ये हमारा अकीदा है, हमारे आका मौला हयात हैं। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत कसम खा कर अर्ज करते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह आप जिंदा हैं। पता चला हमारा सुन्नियों का जो अकीदा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के हवाले से है, ये कोई नया नहीं है, ये वही सहाबा वाला अकीदा है, जनाब अबू बकर सिद्दीक वाला की अकीदा है। क्योंकि अगर वो भी माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह जैसे 5 यार लोग वो कहते हैं मरकर मिट्टी होने की, वो इस किस्म की वो बहकी बातें करते हैं, अगर जनाब अबू बकर बेफर्ज महाल अगर उनका अकीदा ये होता तो भला वो ऐसी वसीयत करते? हरगिज़ नहीं। आपका ये वसीयत करना आपके अकीदे की गम्माज़ी कर रहा है, आपके अकीदे को आश्कार कर रहा है कि ये अर्ज करना। अब कोई ये ना समझे कि इंफरादी तौर पे अबू बकर सिद्दीक का ये अकीदा है, नहीं, ये हुजूर के तमाम सहाबा का ये अकीदा है। उसकी दलील क्या? उसकी दलील ये कि अगर दूसरों के अकीदे के खिलाफ होती ये बात तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने जब कहा था तो मान वो कह देते कि ना जनाब अब उनका तो विसाल हो गया है, 2 साल और 3 महीने और इतने अय्याम वो गुजर चुके हैं, लिहाजा वो कुछ नहीं, लिहाजा इसलिए जनाब आपकी इस वसीयत पे नहीं अमल किया जा सकता। वहाँ पे उमर फारूक भी थे, वहाँ पे उस्मान गनी भी थे, वहाँ पे मौला कायनात मौला अली भी थे, वहाँ पे बिलाल हब्स वो मुल्क शाम की तरफ वो उस सरजमीन पे वो चले गए थे आका हुजूर के विसाल के बाद। यानी जलीलुल कदर सहाबा किराम उस वक़्त कसीर तादाद के अंदर वो मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी एतराज़ क्या करना जनाबे अबू बकर सिद्दीक की इस की हुई वसीयत पे आमन्ना व सद्दकना कहते हुए मुकम्मल अमर किया। अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को उठाया,
اٹھا کر یہ اٹھانے والے کون تھے؟ یہ حضور کے وہ جلیل القدر صاحب تھے، یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ جنازے کو اٹھا کر دروازے پہ، روضہ اقدس کے اس دروازے پہ جب لائے، دروازہ بند تھا، دروازے پہ لائے، حسب وصیت صحابہ کرام نے یہ عرض کی، سلام پیش کر کے عرض کی، ھذا ابو بکر یستأذنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں اور یہ اندر آنے کے منتظر ہیں، یہ اجازت کے طلبگار ہیں اور آپ سے یہ اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ سے۔ سبحان اللہ، اس میں ایک اور وہ اس کے ساتھ ہی وہ یہ عقیدے کی یہ بات ہے، حضور تو حیات ہے، ہمارا ایمان ہے خدا کی قسم، جو آقا مصطفیٰ کریم حضور کے رحمت والے پروں کے تلے آ جاتا ہے، جو حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے، موت حضور کے غلاموں کو بھی نہیں مار سکتی، موت حضور کے غلاموں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ابو بکر صدیق کے الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں وصیت کر رہے ہیں، یعنی عمل ہونا ہے وصال کے بعد، لیکن کیا کہتے ہیں؟ حضور سے یہ عرض کرنا، میرا جنازہ وہاں لے جا کر حضور سے یہ عرض کرنا، آقا یہ ابو بکر ہیں، یستأذنک، یہ یستأذن واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کی ہوا ضمیر کا مرجع ابو بکر ہیں، اور ابو بکر خود سکھا رہے ہیں کہ حضور سے یہ عرض کرنا، یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں اور یہ اب آپ کے در دولت پہ حاضر ہیں اور وہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، ابو بکر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، یہ کہنا حضور سے۔ اور چنانچہ صحابہ نے یہی کہا، تو جو ہی انہوں نے یہ کہا نا، ھذا ابو بکر یستأذنک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یکا یک کیا ہوا؟ دروازے کے دونوں پٹ وہ کھل گئے اور اندر سے آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، فرمایا کہ جلدی کرو، پیارے کے کمرے میں اس کے پاس لاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ پیارا اپنے پیارے سے ملنے کا مشتاق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت والجماعت پر زندہ رکھے اور سب نبی پاک سے پیار کرنے والے پروانوں کو سلامت رکھے اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔